میں نے کہا، جو ماں مجھے اس وقت چھوڑ گئی جب اس کی ضرورت تھی، تو اب میں اس کو ڈھونڈ کر کیا کروں گی؟ تاہم کمال نے دلیلیں دے کر میرے دل میں ماں کا پیار اجاگر کر دیا۔ وہ کہتا تھا کہ کیسی بھی ہو، آخر ماں پھر ماں ہوتی ہے، ایک بار ملو گی تو ان سے جدا ہونے کو تمہارا دل نہ چاہے گا۔ پتہ نہیں کیسے اس نے میری ماں کی کھوج لگا ہی لی۔ ایک دن وہ ایک ادھیڑ عمر عورت کو لے آیا اور بولا، پہچانو یہ کون ہے؟ میں بھلا کیسے پہچان پاتی؟ اس نے بتایا کہ یہ تمہاری ماں ہے، ان کا گزارا دوسرے شوہر کے ساتھ بھی نہ ہو سکا، یہ واپس تمہارے والد کے گھر گئیں لیکن وہ فوت ہو چکے تھے، اور تمہاری ستیلی ماں نے ان کو گھر میں نہیں گھسنے دیا اور نہ ہی یہ بتایا کہ تم کہاں ہو۔ ماں بڑی مدت بعد مجھ سے ملی تھی، لپٹ کر خوب روئی تو میرا دل بھی نرم پڑ گیا، اور میں نے ثواب کی نیت جان کر ان کو قبول کر لیا۔ ماں نے خواہش کی کہ وہ میرے پاس رہنا چاہتی ہیں، مجھ کو بھی کسی کا سہارا چاہیے تھا، کیونکہ خالہ بھی اب اپنے گھر جانا چاہتی تھی۔ یوں میں نے ماں کو اپنے پاس رکھ لیا۔ کہتے ہیں کہ انسان کی فطرت نہیں بدلتی، جو جیسا ہوتا ہے ویسا ہی رہتا ہے۔ کم از کم میری ماں کے معاملے میں تو ایسا ہی تھا۔ ان کی لالچی طبیعت اب بھی ویسی کی ویسی ہی تھی۔ کمال سے ان کی کافی بنتی تھی، وہ اس کی دولت سے مرغوب تھی، روز اسے بلا لیتی اور بار بار کہتی تھی، کاش تیری شادی اس کے ساتھ ہو جاتی تو اچھا تھا۔ مجھ کو ماں کی باتیں بری لگتی تھیں، مگر میں لحاظ کی وجہ سے کچھ نہیں کہتی تھی۔ مسعود کا فون آیا تو میں نے ان کو بتایا کہ ماں مل گئی ہیں، کمال نے ان کو ڈھونڈ نکالا ہے۔ وہ بہت خوش ہوئے اور ماں سے فون پر بات بھی کی، لیکن وہ ان سے بات کر کے خوش نہیں ہوئے۔ وہ کہتی تھی، کمال کا بہت بڑا بزنس ہے، وہ صاحب جائیدادوں کا مالک ہے، تم نے اس یتیم خانے میں پلے ہوئے لڑکے میں کیا دیکھا ہے جو اس کی وفاداری میں پڑی یہاں سڑ رہی ہو؟ میں ماں کی کسی بات کا جواب دینے کے بجائے خاموش ہو جاتی، کیونکہ مجھ کو یتیم خانے میں یہی سکھایا گیا تھا۔ ماں کی کمال کے ساتھ خوب جمنے لگی، اب وہ ہر وقت ہمارے گھر بیٹھا رہتا، ماں سے باتیں ہوتی رہتی۔ مجھ کو یہ بات اچھی نہ لگتی، مگر لحاظ کر جاتی، کچھ کہہ نہ پاتی۔ اس نے ہم پر بھی اپنی دولت کا زہر پھینکنا شروع کر دیا، کبھی بچی کے لیے تو کبھی میرے لیے تحفے لانے لگا۔ مجھے برا لگتا تھا اس سے تحفے لینا، مگر میں اگر منع کرتی تو ماں کہتی، رکھ لو۔ ماں نے مجھے غیر محسوس طریقے سے مسعود کے خلاف بھڑکانا شروع کر دیا۔ کہتے ہیں کہ اکثر عورتیں کانوں کی کچی اور عقل کی اندھی ہوتی ہیں۔ سچ ہی کہتے ہیں، یا پھر مجھ میں ہی کوئی کمی تھی کہ میں اپنے شوہر کے پیار اور اس کی وفا کو بھول کر ماں کی باتوں میں آنے لگی اور مسعود کے بارے میں غلط سوچنے لگی۔ مسعود نے 4 سال وہاں رہنا تھا اور میں نے 1.5 سال بھی انتظار نہ کیا اور بدگمانیوں سے اپنے دل کے دامن کو بھر لیا۔ کمال کہتا کہ وہ کسی گوری کے چکر میں ہے، اس سے شادی کرے گا تو امریکن شہریت ملے گی، وہی مدت پوری کر رہا ہے۔ اب غیر ملک کے قانون کے بارے میں کیا جانوں؟ میں کمال کی باتوں میں آ جاتی کہ یہ اتنا اچھا شخص ہمارا خیر خواہ بھلا کیوں ہے؟ مسعود کے بارے میں بھی برا سوچے گا، ضرور اسے کوئی ایسی ویسی سنگن ملی ہوگی۔ ماں کہتی، اداس رہتی ہو، کبھی سیر و تفریح کو چلی جایا کرو۔ میں نے پوچھا، آخر کس کے ساتھ؟ میں جواب دیتی، کس کے ساتھ چلی جاتی؟ تو ماں نے کہا کہ کمال سے کہتے ہیں، گاڑی ہے نہ اس کے پاس۔ غرض اس طرح اکسا کر وہ مجھے اپنے ساتھ کمال کی گاڑی میں سیر و تفریح کو لے جانے لگی۔
میں بھی انسان تھی، چار دیواری میں رہنے جی گھبرانے لگتا تھا۔ سیر کو جاتی تو خوشی محسوس ہوتی، تھوڑی دیر کے لیے مسعود کو بھول جاتی۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ سارا جال ہی میری ماں کا پھیلایا ہوا تھا۔ اپنی حفاظت میں خود نہیں کر سکتی تھی، اور جس کو وہ محافظ بنا کر چھوڑ گیا تھا اس کی نیت خراب ہونے لگی تھی۔ وہ مجھے میلی گندی نظروں سے دیکھنے لگا تھا۔ ایک دن اس نے کھلے لفظوں میں کہہ دیا کہ تم مسعود سے طلاق لے لو، وہ اب واپس آنے کا نہیں۔ تم کب تک اس کا انتظار کرو گی؟ اس سے طلاق لے لو گی تو میں تم سے شادی کر لوں گا۔ میرے پاس دولت کی کیا کمی ہے؟ جو وہ کمانے گیا ہے وہ میرے پاس ڈھیروں کے حساب سے یہاں پر پڑی ہے۔ جب میں نے اس کو انکار کیا اور بے رخی برتنے لگی تو ماں نے ایک اور جال چلی۔ اس نے از خود مسعود سے رابطہ کیا اور فون پر بات کرنے لگی۔ میں سمجھی کہ داماد کے رشتے سے ویسے ہی باتیں کرتی ہوں گی، لیکن مجھے ایک دن وہ کمال کے ساتھ گھر کے سودا لینے کے بہانے گئیں اور باہر جا کر میرے خاوند کو فون کیا اور ان کے دل میں بدگمانی ڈال دی۔ کہا کہ میرا جھکاؤ اب کمال کی طرف ہوتا جا رہا ہے، لہٰذا بیٹا تمہیں جلد لوٹ آنا چاہیے۔ مسعود کو ایسے شو کرایا کہ ماں ہونے کے ناطے وہ اس کا گھر بچانا چاہ رہی ہیں کہ کہیں پانی سر سے اونچا نہ ہو جائے، اور یہ بھی قسم دی کہ جو گفتگو وہ اس سے کرتی ہیں وہ مجھ کو نہ بتائیں تاکہ ماں بیٹی کا رشتہ خراب نہ ہو۔ مسعود پردیس میں پریشان ہو گئے اور ملازمت چھوڑ کر پاکستان آ گئے۔ آتے ہی انہوں نے کہا کہ تم بچی کو گود میں اٹھا کر اس کے سر پر ہاتھ رکھ کے اس بچی کی جان کی قسم کھا کر بتاؤ کہ تم میری وفادار ہو۔ یہ سن کر میں رونے لگی کہ میرا محبوب شوہر اتنے دنوں بعد آیا ہے، بجائے پیار و محبت سے ملنے کے یہ کیسی باتیں کر رہا ہے۔ میں تمہاری راحت اور آرام کے لیے گیا تھا تاکہ زیادہ کماؤں اور تم کو سکھ دوں۔ تمہیں کیا خبر کہ وہاں میں کمانے کی خاطر کتنی تکلیفوں سے گزرا ہوں تاکہ تم کو عیش دے سکوں۔ محنت تو میں پردیس میں تمہارے لیے کر رہا تھا اور تم مجھ سے طلاق لینے کی سوچ رہی تھی۔ افسوس ہے میں نے تم کو عزت بنایا، اس کو وفا کہتے ہیں۔ میں نے رو رو کر قسمیں کھائیں کہ اب کو غلط فہمی ہوئی ہے یا پھر کسی بدخواہ نے آپ کو میرے بارے میں غلط باتیں کہی ہیں۔ میں تو آپ سے بے وفائی کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ غرض میرے رونے دھونے سے وہ چپ ہو گئے، ورنہ تو پسٹل نکال کر خود کو گولی مارنے چلے تھے۔ اس کے بعد وہ خاموش خاموش رہنے لگے، واپس امریکہ بھی نہ گئے، مجھ سے بات نہ کرتے، کبھی بات کرتے تو بس اس قدر کہ تم یتیم تھی اور میں بس اب اپنی بچی کو یتیم کرنا نہیں چاہتا۔ انہوں نے کمال سے بھی قطع تعلق کر لیا، اپنا کمرہ الگ کر لیا۔ وہ مجھ سے گھر میں رہ کر بھی رابطہ نہ رکھتے، ماں سے کھانا لیتے، جو بات کہنی ہوتی انہی سے کہتے۔ ایک دن میں نے رو رو کر قسم دی کہ سچ بتا دو، آخر یہ آنکھ کس کی لگائی ہوئی ہے؟ بالآخر وہ پھٹ پڑے، کہنے لگے ماں ماں ہوتی ہے، دشمن نہیں ہوتی۔ اسی لیے میں نے یقین کیا۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ تم کمال کو چاہنے لگی ہو، اس سے شادی کرنا چاہتی ہو اور مجھ سے طلاق کی خواہاں ہو۔ بولو کیا یہ سچ نہیں ہے؟ تم جھوٹی ہو یا تمہاری ماں جھوٹی ہے؟ میں نے کہا ماں دولت کی پجارن ہے، ان کا تعلق جس گھرانے سے ہے اسے تم نہیں جانتے، لیکن میری رگوں میں شریف باپ کا خون ہے۔ تم یتیم خانے نہیں جاتے تو میرے ستیلے بھائیوں کے پاس جا کر میرے والد کے بارے میں معلوم کر لو۔ میں مر جاؤں گی لیکن نہ تو تم سے طلاق لوں گی اور نہ بے وفائی کروں گی۔ اب تمہاری مرضی، میری بات کا یقین کرو یا نہ کرو۔ خدا نے مجھ پر کرم کیا، ان کو میری بات کا یقین آ گیا۔ انہوں نے ماں کے گھرانے کا پتہ کیا اور میرے والد کے خاندان کا بھی۔ میرے ایک چچا ان سے ملے تو تمام احوال ان کو بتایا۔
तब इन्होंने माँ से कहा, अम्मी जान, मैंने तो आपको माँ समझा था और आपकी बेटी को यतीम खाने से अपने घर लाकर अपनी इज्जत बनाया। अगर आप अच्छी औरत होती तो इस पर खुदा का लाख लाख शुक्र करती, लेकिन शायद कि आप माँ के रूप में एक व्यापारी हैं। आपने उम्र भर बस व्यापार ही करना सीखा है। मेरी बीवी बेवफा है या बावफा, मैंने इससे इतनी मोहब्बत की है कि इस मोहब्बत का खुदा गवाह है। मैंने मर्द होकर इसे मजाजी खुदा बना लिया और आपने तो मुझे जीते जी मार दिया था। मसूद की बातें सुनकर माँ रोने लगी और फिर कुछ कहे बगैर हमारे घर से चली गई। मुझे इनके चले जाने का दुख तो बहुत हुआ, मगर मैं इनको रोक नहीं सकी। बस सोचती रह गई कि बुढ़ापे में न जाने अब कहाँ कहाँ धक्के खाती फिरेंगी। अगर अपनी लालची सोच की परवरिश ना करती तो आज भी वो मेरे साथ उम्र भर सुखी रह सकती थी। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अपनी राय से कमेंट बॉक्स में ज़रूर आगाह कीजिएगा। दोस्तों, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।